اسٹوڈینٹس السلام علیکم. انٹرنیشنل بزنس کے سلسلے کا آج ہمارا 33واں لیکچر ہے. میں حسب سابق آپ کو گزشتہ لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں تاکہ آپ کو اس لیکچر کو اور اس لیکچر کو ریلیٹ کرنے میں تھوڑی سی آسانی اور تھوڑی سی آسودگی جو ہے وہ میسر آئے. اگر آپ کو یاد ہو وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بھی ہم نے کچھ تھیوریز پڑھی تھیں، کچھ ہم نے اس کے بیسک جو رولس تھے وہ پڑھے تھے. وی آلسو کنکلوڈیڈ دیٹ وائی اٹس ریکوائرڈ، وائی سرٹن کنٹریز دے آر گیونگ پریفرنس ٹو دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور دنیا میں کتنا بڑا حصہ ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ واٹ آر دا پاسبل ریسورسز جو کہ اس میں یوٹیلائز ہوتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیسٹینیشنز جو ہیں وہ کن کن ممالک کی طرف ہیں. پھر ہم نے اس کی ڈائریکشن جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، کن ممالک کی جانب یہ ڈائریکشن ہے، ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا جی کہ موسٹ جو ہاٹ فیوریٹ اس میں کنٹریز ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، اب وہ کون کون سے ہیں اور اس کی وجوہات کیا کیا ہیں. ایک خوشائند بات جو اسی دوران ہم نے ڈسکور کی یا ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ ایک جو ٹریڈیشنل مونوپلی تھی ڈیولپ کنٹریز کی، اٹس نو مور دیئر، اور جو چھوٹے ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک جو ہیں جیسے جاپان ہے، ملیشیا ہے، کوریا ہے، ایسے تائیوان ہے جیسے، اور اس کے علاوہ سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، یہ ممالک بھی جو ہیں اب اس صف میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ خاطر خواہ اس کے والیومز جو ہیں وہ ان کی جو ایک لائن ہے اس کے اندر آ گئے ہیں. اس سے پہلے there was a monopoly, especially if we discuss from 1920s to آگے ہم چلتے جاتے ہیں، اور پھر ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ مونوپلی جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ 60 تک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مونوپلی جو ہے یہ ہمیں وہاں پہ ملتی ہے. 60 کے بعد ہمیں جو ایک دم سے اس میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ملٹی نیشنلز جتنی کمپنیز ہیں ان پہ آئدر مونوپلی جو ہے وہ یا تو امریکن کمپنیز کی ہے، پھر برٹشر کمپنیز ہیں، پھر اس کے بعد فرینچ کمپنیز ہیں، پھر جرمن کمپنیز ہیں. اور لیکن یہی صورتحال ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی کہ 87 86 میں آ کے یہ چینج ہو جاتی ہے. 80s میں آ کے سچویشن از ٹوٹلی ڈفرنٹ، اینڈ یو کین آلسو ہیو آف کورس دا مونوپلی از اگین دا سیم. تعداد میں امریکن کمپنیز جو ہیں ابھی بھی ملٹی نیشنل جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، بٹ ون تھنگ از دیئر دیٹ یو کین آلسو ہیو اے گڈ شیئر فار جاپنیز، فار ملیشینز، فار کورینز، اور اس طرح سے سنگاپور یا ہانگ کانگ یا جاپان جو ہے اس کے لیے. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس کو آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ بھی اس طرف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ کنٹری، جس کو ہم بیسٹ کنٹری ان دا سینس کہ یہ بیسٹ گنا جاتا ہے ایز اے پلیس ویئر یو کین ہیو دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس کے بعد چائنا اب جو ہے اس کو ہارٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیا گیا. آئیے آج کے لیسن کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں اس کو. وی آر ہیونگ دس ٹرمینالوجی دیٹ از دی ایکلیکٹک پیراڈائم. دیکھیں دنیا میں جو مختلف تھیوریز ہیں، دنیا میں جو مختلف ہائپوتھیسز چلتی ہیں، یا دنیا میں مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں جو ترویج دیتے ہیں لاس کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے، ان میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے جی کہ وائی وی پریفر سرٹن کنٹریز آن ادر. ہم کیوں دوسرے ممالک کو ترجیح دیتے ہیں، ہم ملک اے کو ملک بی پہ کیوں ترجیح دیتے ہیں. وائی وی پریفر کنٹری اے اگینسٹ کنٹری بی، اور دین وائی کنٹری سی اگینسٹ کنٹری بی. ہم کس وجہ سے، کن سہولیات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پریفرنس کا یہ آرڈر جو ہے وہ بناتے ہیں. سیکنڈلی پاسبلی دیر آر سرٹن ادر سورسز جس کے ذریعے ہم کام کر سکتے ہیں. ہم نے ڈسکس کیا تھا ایکسپورٹ ہے، آپ اس کے ذریعے بھی اپنی جو پروڈکٹس ہیں یو کین سینڈ اٹ ٹو ادر کنٹری، اور اس میں بھی سرٹن راؤٹس ہیں، یو کین ڈو اٹ.
دنیا میں لوجسٹکس جو ہیں ان میں بڑی ترقی ہو چکی ہے. پھر ہم نے دوسرا جو موڈ ڈسکس کیا تھا دیٹ واز دی لائسنسنگ میتھڈ, جہاں پہ آپ کسی کمپنی کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ انڈر یور لائسنس وہ آپ کی پروڈکشن کریں اور آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کو کے اگینسٹ آپ کو کچھ رائلٹی وغیرہ جو ہے وہ پے کرتے رہیں. دنیا میں لائسنسنگ جو ہے ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں, بڑا ہی زیادہ جسے مروج طریقہ کہتے ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ another thing is there that why certain industries they leave their domestic market and they adopt certain patterns جس کے ذریعے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ 3-4 جو ہیں اس کے موڈز ہیں. بٹ if we have to select the best part of this theory, ہم یہ جو ہمارے پاس ملٹائی تھیوریز ہیں, اگر ہم اس کا ایک بیسٹ پورشن سلیکٹ کریں اور اس کو ہم ایک جو جگہ جو ہے وہ علیحدہ سے رکھیں تو پھر ہم اس کو جو ہے ایکلیکٹک پیراڈائم جو ہے اس کا وچ از دی بیسٹ, جو اس میں سے آپ پورشن جو ہے مختلف تھیوریز کے ان کو ملا کے اگر آپ ایک سیٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر بیس کرتے ہیں دیٹ ول بی کالڈ ایکلیکٹک پیراڈائم. یہاں سے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ دیٹ وائی ایکسپورٹ از ناٹ فیزیبل, کیوں ایکسپورٹ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے نہیں اڈاپٹ کرتے کنٹریز. although it's very safe, you do have a lot of control in your own country, you can have economy of scale, آپ اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں اور اس پیداواری صلاحیت کو بڑھانے سے آپ کے پاس اکانومی آف اسکیل جو ہے لائک چائنا, تو آپ کے پاس اکانومی آف اسکیل جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو دین دیر از نو نیڈ ٹو شفٹ ٹو ادر کنٹریز. وائی وی کی ناٹ ڈو دیٹ کہ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے ہم ایکسپورٹ کرتے رہیں. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ نہیں جی, سم ٹائم فریٹ فیکٹر جو ہے وہ اتنا زیادہ اس میں جو ہے کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کے لیے وہ فیزیبل نہیں رہتا. اور دوسرا, اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل تھیوری, آپ کو اس جگہ پہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کو سرٹن چیزیں جو ہیں سستی پڑتی ہیں, جیسے لیبر ہے, را مٹیریل ہے, یوٹیلیٹیز ہیں. یو ہیو ٹو موبلائز یور سیلف ٹو اے پراپر پلیس جہاں پہ آپ کو انڈومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں پہ آپ کو بیسٹ انڈومنٹس جو ہیں وہ ملتی ہیں, وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے. ایکسپورٹ میں اس کے علاوہ جو دوسری چیز قابل اعتراض تھی وہ یہ تھی کہ یو کانٹ کنٹرول دا تھنگس. اگر بیریئر لگ جاتے ہیں, سرٹن آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں, ڈیوٹیز ریز ہو جاتی ہیں, یا کچھ ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں, یا لا آف کنٹری چینج ہو جاتا ہے, تو اٹ ڈز مین دیٹ یو آر لوزنگ دا مارکیٹ. وین یو آر دیئر پرسنلی دیئر, تو سچویشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو ایک طرح سے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو ایک تحفظ فراہم کرتی ہے اگینسٹ دی بیریئرس. یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا لائسنسنگ, ایکسپورٹ میں جو چیزیں کبھاتے ہیں یا کچھ مشکلات ہیں, وائی دین کمپنیز دے ڈونٹ آپٹ فار دی لائسنسنگ. لائسنسنگ کیا ہے, میں پھر آپ کی رہنمائی کے لیے عرض کر دوں کہ ہم کسی فرد واحد کو یا کسی کمپنی کو یا کسی کارپوریشن کو یہ ایک حق دیتے ہیں, اس سے اگریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی انڈر لائسنس آپ کی ٹیکنالوجی کو آپ کی اجازت سے وہ چیزیں بنائے, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے, یا آپ سے اکوپمنٹ لے کے, یا آپ سے را مٹیریل لے کے, اور اس کے بعد وہ خود اس کو بیچے, اس کی مارکیٹنگ خود کرے, خود اس کی مینجمنٹ کرے, اور ایک خاص رائلٹی جو ہے فرنچائزنگ فی, اور اس کے بعد رائلٹی لائسنسنگ فی یعنی جو ایک ٹائم ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ اینولی بھی ہو سکتی ہے کہ ہر سال آپ کو وہ پے کرتے رہے, لیکن ایک سرٹن رائلٹی جو ہے 5%, 9%, 10% جو بھی آپ کی طے ہو, وہ آپ کو لائسنسنگ کے تھرو وہ کمپنی پے کرتے رہے. جیسے ایک پاکستان کی کمپنی ہے, اس کو باہر کی کمپنی نے یہ اجازت دی ہے کہ جی وہ یہاں پہ ٹیلی ویژن ان کے نام پہ بنائے, اور ان کو جو ہے اس کی وہ رائلٹی جو ہے وہ پے کرتی رہے. اس طرح سے وہ ایک لائسنسنگ اگریمنٹ ہوگا بٹوین دیٹ کمپنی اینڈ دا پاکستانی کمپنی. تو دین وائی ڈونٹ پیپل دے آپٹ فار دا لائسنسنگ. ایک بڑی اچھی ایک جو ہے ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ایکسپورٹ اگر ہمیں تنگ کرتی ہے, اور ایکسپورٹ میں ہمیں دو جو چیزیں ہیں ہمارے لیے
خطرے کا باعث ہیں جی. ایک تو فریٹ فیکٹر ہے اور دوسرا ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں پھر سے جو ٹیرفس ہیں وہ ہائی نہ ہو جائیں اور ہم جو کمپیٹیٹیو ایج ہے اس کو ہم لوز نہ کر جائیں. تو دین وائی وی ڈونٹ آپٹ فار لائسنسنگ. اس پہ ہم بات کرتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں, لائسنسنگ کیوں نہیں. دیکھیں لائسنسنگ کے اندر 3 اعتراضات جو ہیں وہ انٹرنیشنلی لگائے جاتے ہیں. فرسٹ آف آل سب سے بڑا جو اعتراض لائسنسنگ کے اوپر لگایا جاتا ہے یہ لگایا جاتا ہے that while you are giving rights to some company, آپ جب کسی کمپنی کو یہ دیتے ہیں اختیار کہ وہ آپ کی چیز کو آپ کی اجازت سے اپنے ملک میں تیار کر لے, it does mean that you are giving them your secrecy. آپ نے اپنی ٹیکنالوجی جو ہے, آپ کی جو پار ہے وہ آپ نے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی. اس کے ساتھ آپ کی جو ایک اٹیچمنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کی جو ایک accomplishment ہے in the form of management, in the form of marketing, in the form of your production efforts, جس طرح سے آپ خود اس کو اون کریں گے یا جس طرح سے آپ خود اس کے لیے آپ فورسفلی کام کریں گے, the way you are maneuvering for that, لائسنسی جو ہے اس کو اتنی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی پلفریج جو ہے اس کے چانسز جو ہیں دے آر ویری کامن. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. 1960 میں سب سے بڑا ایج جو امریکن الیکٹرانکس انڈسٹری کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ امریکنز جو تھے دے بلڈ کلر ٹیلی ویژن. ایک امریکن کمپنی نے ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد انہوں نے انوینٹ کر دیا کلر ٹیلی ویژن. اس کمپنی نے یہی جو کلر ٹیلی ویژن تھا اس کی لائسنسنگ جو تھی وہ جاپان کی 2 کمپنیز کو دے دی کہ جی آپ انڈر لائسنس ہمارے ہاں جو ہے سے آپ ٹیکنالوجی دے جائیں اور اس کو بنائیں. جاپانیز کمپنیز نے اس کو اتنا زیادہ جو ہے ہائٹ پہ پہنچا دیا, اتنا زیادہ اس کی پروڈکشن کو ہائٹ پہ پہنچا دیا, اتنا زیادہ اس میں جو ہے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا واسٹ کر دیا کہ فائنلی وہ جاپانیز کمپنی جن کو 2 کو لائسنس ملا تھا, اس کے علاوہ بے شمار جاپانیز کمپنی کی پروڈکٹ امریکہ میں بکنی شروع ہوگی. اور وہ کمپنی جو بیسیکلی انوینٹر تھی اس کلر ٹیلی ویژن کی, وہ ایک منورٹی کمپنی کی حیثیت سے جو صرف امریکن مارکیٹ کے ایک چھوٹے سے حصے کو کیٹر کرتی تھی, اس کی یہ حیثیت رہ گئی. یعنی they lost their cutting edge. ایک جو چیز ان کی انوینشن تھی, ایک جو چیز ان کے پیٹنٹ تھا, ایک جو چیز ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی, بے شک انڈر لائسنسنگ گئے لیکن ان کی جو منوپلی تھی, ان کی جو کنٹرول تھا, ان کا جو اس کے اوپر ایک ایج تھا جو انٹرنیشنلی ان کو حاصل تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. سیکنڈلی یہی جو بات ہم کرتے ہیں کہ جی کس طرح سے آپ منور کرتے ہیں مارکیٹ میں, کس طرح سے آپ جو ہے مارکیٹ کے اندر زور لگاتے ہیں اپنی اشیاء کے لیے. 2 مشہور عالم کمپنی ہیں دنیا میں جو بناتی ہیں فلمز کو. میں بات کر رہا ہوں فوٹوگرافک فلمز کو. ایک ان میں جاپانیز کمپنی ہے اور ایک امریکن کمپنی ہے. دونوں کی رفت جو ہے عرصہ دراز سے جو ہے وہ چل رہی ہے. بیسیکلی جاپانیز کمپنی نے لائسنسنگ دی امریکن کمپنی سے اور جاپان میں اپنے آپریشنز جو ہیں وہ شروع کر دیے. بٹ ایک وہ وقت آ گیا کہ جاپانیز جو کمپنی تھی اس کی اتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی, اتنی زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں ماہر کر لیا کہ امریکن کمپنی کو اپنی حکومت کو کہنا پڑا جی کہ آپ ہمیں تحفظ فراہم کریں ان دا فارم آف, آپ کچھ جو ہمارے لا ہیں اس میں جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں ان کو بڑھائیں, ٹیرفس کو جو ہیں وہ ہائر کریں اور اس کو روکیں. تو امریکن گورنمنٹ نے کہا جی کہ ایز پر لا وی کین ناٹ ڈو دیٹ. اس کے بعد what American company did that they just entered into Japanese market. انہوں نے ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر بے تحاشا جو ہے انویسٹمنٹ کی ٹو گیو اے ٹف ٹائم ٹو دی جاپانیز کمپنی, صرف اس لیے کہ وہ جاپانیز کمپنی ان کو امریکہ کے اندر ٹف ٹائم نہ دے سکے. جسٹ ٹو بیلنس
the counter attack from the Japanese company in the market of film making or raw material. اس میں یہ جو کباہتے ہیں یہ تو بہرحال موجود ہیں. دوسری جو اس میں صورتحال آتی ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی لائسنس دیتے ہیں, یو کین اونلی گیو اے کمپنی اور آرگنائزیشن اے سمپل لائسنس. اس میں آپ اپنی مینجمنٹ, اپنی اسکلز, اپنی آپ کی جو انوویشنز ہیں یا آپ کا جو ایک اپر ہینڈ ہے وہ آپ کسی طریقے سے بھی اس کو جو ہے وہ نہیں دے سکتے. مثلا اگر ایک کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہماری مارکیٹنگ بڑی اگریسو ہے, یا ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی سخت ہے, یا ہماری پروڈکشن کا جو یونٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہم نے اس کو جو ہے فلالیس بنا لیا ہے, یو کین ناٹ انڈورس سچ تھنگ انٹو اے لائسنسی اگریمنٹ. آپ یہ ساری چیزیں جو مینجمنٹ کی سکلز ہیں یا آپ کی جو دوسری سکلز ہیں مارکیٹنگ کی, یا آپ کی جو مینوفیکچرنگ کی سکلز ہیں, ان کو آپ انڈورس نہیں کر سکتے کسی لائسنسی اگریمنٹ کے اندر. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکٹ گئی ہے تو پروڈکٹ کے ساتھ جو آپ کا ایک جذبہ ہے, پروڈکٹ کے ساتھ آپ کی جو ایک ویگر ہے, آپ کی جو سکلز ہیں مینجمنٹ کی, آپ کی جو ایک خاص قسم کی جو مینوفیکچرنگ اس کے ساتھ افیلیشنز ہیں, وہ آپ دے آر ناٹ تھنگس ٹو بی انڈورس انٹو اگریمنٹس, یا ٹرانسفریبل نہیں ہوتی. دنیا کی جو مشہور عالم کار ہے جو پاکستان میں بھی بہت زیادہ بکتی ہے, اس نے جب مختلف جگہوں کے اوپر سوچا کہ میں لائسنسنگ اگریمنٹ کروں, تو ایک سب سے بڑی جو ان کے پاس ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ دے یوز اے ٹیکنالوجی فار مینوفیکچرنگ دیئر کار وچ از کالڈ دا لین مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی. لین مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرائس بڑی مناسب رہتی ہے, اینڈ دے اٹین دا بیسٹ کوالٹی کنٹرول اوور دیئر مینوفیکچرنگ. Now this technology is not something which is a tool or which is a spare part or which is some engine. It's just the skill, it's just the management, it's the way you handle the management, or it's the way you handle the manufacturing. یہ ایک ٹیکنیک ہے, یا یہ ایک سالہ سال کے تجربے کے بعد آپ کے پاس ایک جو ہنر ہاتھ میں آتا ہے وہ یہ ہے. Now such things are not sellable, اور اگر کوشش بھی کریں تو آپ ایسی چیزوں کو انڈورس کر نہیں سکتے. دے آر ان سائڈ دا مائنڈ آف پیپل. آپ اپنی ٹیم کو بلڈ کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے. سو دے ہیڈ دا ورسٹ ایکسپیرئنس ویئر ایور دے گیو دی لائسنسنگ, دیٹ واز ناٹ سکسیزفل بیکاز دیٹ ٹیکنالوجی واز ناٹ دیئر. وہ پریزنٹ نہیں تھی وہاں پہ. وہ مینجمنٹ کی جو اسکلس تھیں وہ پریزنٹ نہیں تھی وہاں پہ. وہ مارکیٹنگ کی جو اسکلس تھیں وہ پریزنٹ نہیں تھی وہاں پہ. تو ایک نقصان لائسنسنگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کے اندر جو آپ کی ہیومن ریسورسز کے اندر, مینجمنٹ کے اندر, مارکیٹنگ کے اندر, مینوفیکچرنگ کے اندر آپ کے جو انٹلیکچوئل لوگوں کی جو اکمپلشمنٹ ہوتی ہے, انٹیلیجنسیا اس کے اندر جو ایک خاص آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کی جو اس میں خاص ایک محنت اور ایک جو آپ کی جیسے کہنا چاہیے ایک جو برین جو آپ کی اس کی فورسز ہیں وہ انوالو ہوئی ہوتی ہیں, اور اس سے سرٹن جو میتھڈس ہیں جو بنے ہوتے ہیں ان کو آپ نہ کریٹ کر سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں, نہ ان کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. میکسیمم آپ لائسنسی کی ریکویسٹ پہ اس کے اسٹاف کو ٹرین کر دیں گے, لیکن جو ایز اے اونر آپ کے اندر ایک اپنی پروڈکٹ کے لیے محبت یا ایک اس کے لیے ایک آپ کے پاس ایک خاص جذبہ یا آپ کے پاس ایک جو پیشن ہے اس کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس لیے بھی اسی طرح دنیا میں ایک بہت مشہور جو چین ہے سٹورز کی, اس نے یہ چاہا کہ وہ ہر جگہ اپنے سٹورز بنائے, اور انہوں نے بنایا سٹور ہر جگہ لے کے گئے, اپنی فرنچائزنگ کو عام کیا. لیکن جہاں پہ بھی انہوں نے اپنی فرنچائزنگ پہنچائی, جہاں پہ بھی اپنی فرنچائزنگ کو لے کے گئے, وہ اس یقین کے ساتھ لے کے گئے, اس اعتماد کے ساتھ لے کے گئے کہ ان کی مینجمنٹ کی ٹیم وہاں پہ منور کر سکے, اور وہی ٹیم جہاں پہ ہے وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کر سکے. اس کا فائدہ انہیں ڈائریکٹلی یہ ہوا کہ جہاں جہاں پہ وہ موجود تھے ان کی جو ایک ٹیم مینجمنٹ کی یا ان کی جو ایک خاص
جو اپر ہینڈ ہے ان کو مختلف لاجسٹکس میں یا مختلف مارکیٹنگ میں یا اپنے اکاؤنٹنگ سسٹم میں، یہ ساری چیزیں پارٹ آف دا آرگنائزیشن بن کے وہاں پہ ساتھ ساتھ گئیں. جہاں پہ وہ یہ چیزیں نہیں کر سکے وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کیا. They prefer not to be there because they said, okay, in that country we cannot manage the things. And if we cannot manage the things, there's no fun of going there. کیونکہ ہم اپنی جو صحیح صلاحیتیں ہیں، ہماری جو اصل اس کے اندر ہمارے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں، ہم ان کو ڈسپلے نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہاں پہ ہمیں جو دوسری چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے جی کہ نہ صرف یہ کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ایک ایسا رستہ ہے جس میں بہت ساری ہرڈلز ہیں، بلکہ لائسنسنگ کے اندر بھی جو ہے وہ بے شمار جو ہیں آپ کو جو ہے مشکلات ملتی ہیں، آبسٹیکلز ملتے ہیں، خطرات ملتے ہیں، پلفریج کا مسئلہ مل جاتا ہے، مینجمنٹ کا مسئلہ مل جاتا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ٹیلی ویژن میں جس طرح ہوا کہ جن لوگوں نے انوینٹ کیا تھا وہ مارکیٹ میں منورٹی میں رہ گئے، اور جن کو لائسنسنگ ملی تھی انہوں نے پوری دنیا میں اپنے ٹیلی ویژن جو ہے وہ پھیلا دیے. اس لیے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو کارآمد کہا گیا اور پروون جو فیکٹ تھا جس کو ہم بار بار ڈسکس کریں کہ دنیا میں جو پروڈکٹیوٹی ہوئی اس کے اندر اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ہوئی. پچھلے عرصے میں 1000 گنا جو ہے یہ بڑھی، 1000% جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا. اس کی یہی ریزن تھی، اس موسٹ سوٹیبل جو موڈ ہے آپ کا کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا اور اپنی پروڈکٹس کو لے جانے کا، وہ آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اسی لیے اس کو پریفر کیا جاتا ہے. ایکلیکٹک پیراڈائم میں ہم بات کرتے ہیں. جان ڈیننگز ایک ہی واز برٹشر، ایک اکانومسٹ تھے بہت مشہور. ان کی یہ بات ہے، ہی سیڈ لوکیشن اسپیسیفک ایڈوانٹیجز، کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ہمیں ایک تھیوری ملتی ہے، اور تھیوری جو ہے وہ اسی ہیڈ کے اندر جس کو ہم ایکلیکٹک پیراڈائم کے نام سے بات کرتے ہیں. خالق اس تھیوری کے جو ہیں وہ جیسے عرض کیا کہ برطانیہ کے بڑے مشہور اکانومسٹ تھے مسٹر ڈرننگ. انہوں نے اس تھیوری کو جو ہے مروج کیا، اینڈ دیٹ از ان دی فیور آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اینڈ دس از دا لوکیشن اسپیسیفک ایڈوانٹیج. کچھ جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایسے ایڈوانٹیجز ملتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ موو کرنا پڑتا ہے. انہوں نے اس کے 2 حصے بنائے. He divided this advantage into 2 portions. One portion was of the natural resources and one portion was of the labor. What is the natural resources? فرض کیا آپ ایک ترقی یافتہ ملک ہیں اور آپ کے پاس بے شمار وسائل ہیں، آئل ایکسپلوریشن کے، ڈرلنگ کے، ایکوپمنٹ ہے آپ کے پاس، نالج ہے، نو ہاؤ ہے آپ کے پاس، اینڈ یو آر فلی equipped to do such jobs. Then what is the best location for you to be? آپ کے لیے اس ساری صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے بیسٹ جگہ جو دنیا میں کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے آئل نکلتا ہے. یعنی آپ کے پاس آئل نہیں ہے لیکن آپ کے پاس وہ تمام ایکسپرٹیز ہیں جو آئل نکالنے کے لیے ضروری ہیں. تو یو شوڈ گو ٹو دیٹ پلیس، وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ آئل ہے، تاکہ ان کی سرزمین کے نیچرل ریسورسز اور آپ کے جو ہیومن ریسورسز ہیں، آپ کی جو انٹیلیجنسیا ہے، آپ کی جو مختلف جو اس میں ٹریننگ ہے اور آپ کی جو مختلف اس میں ایکسپرٹیز ہیں، وہ آپ کسی طریقے کے ساتھ وہاں پہ یوٹیلائز کریں. اگر آپ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز سعودی عربیہ میں، مڈل ایسٹ کے اندر، سوڈان کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، جن کمپنیز نے شروع میں جا کے ایکسپلوریشن کی، وہ دنیا کی وہ بڑی بڑی کمپنیز تھیں جن کے پاس یہ سکلز موجود تھیں، اور اس سکلز کے ذریعے انہوں نے وہاں سے یوٹیلائز کیا اپنی جو سکلز کو، اور مختلف ممالک میں جا کے آئل ریسورسز جو تھے ان کو ڈسکور کیا. بات یہ ہے کہ جب کسی کے پاس ایک خاص قسم کی ایکسپرٹائز ہوتی ہیں تو وہ پھر یہ اس میں جو ایک اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جی ہی کین کمبائن اٹ ود دی
par of other people. بالکل اسی طرح کہ اگر ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ سالن ہے اور دوسرے کے پاس روٹی ہے تو دونوں ملا کے اس کو کھا سکتے ہیں. یا اگر ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی ہے اور دوسرے کے پاس اس کا آدھا حصہ ہے تو اگر مل جائیں تو ایک فل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بن سکتی ہے. سنگاپور کیا مثال ہے. سنگاپور ڈزنٹ ہیو اے سنگل ڈراپ آف آئل پروڈیوس ان دیئر کنٹری. سنگاپور میں آئل ریزروز نہیں ہیں انڈر گراؤنڈ. ایز اے منرل وہاں پہ آئل ایگزسٹ نہیں کرتا, کروڈ آئل جو ہے. لیکن سنگاپور کی جو ریفائننگ کیپیسٹی ہے وہ دنیا میں جو ہے سب سے بڑی جو ریفائننگ کیپیسٹیز ہے. اٹس ون آف دی موسٹ جیسے کہتے ہیں کہ ود دا بگیسٹ لارجسٹ جو ریفائننگ کیپیسٹی ہے دنیا میں وہ سنگاپورینس کے پاس ہے. وائی؟ بیکاز they used this skill for the people who are not having this technology. اس کا یہ ہوا کہ جن ممالک کے پاس ایسی ریفائنریز نہیں ہیں اور وہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں, they bring their oil to Singapore, وہاں سے اس کو ریفائن کراتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. دبئی واز ناٹ ہیونگ اینی آئل. دبئی کے پاس کوئی آئل نہیں ہے, لیکن دبئی نے اپنی پورٹ کے آپریشنس کو اس طرح سے یوز کیا, اپنی جو بندرگاہ ہے اس طرح سے اس کو یوز کیا کہ اٹ کمبائنڈ ود دی پیپل ہو آر ہیونگ سرٹن پرابلم ان ٹرانسشپمنٹس. تو وہاں سے انہوں نے اپنی جو ترقی تھی اس کا آغاز کیا. اسی طرح امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی, دنیا کی بہت بڑی آئل کمپنی ہے, انہوں نے 60s میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک کنسورٹیم بنایا اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ آئل ایکسپلوریشن شروع کی, جس وقت دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی میں سے ایک کمپنی ہے. اسی طرح ایک ڈچ اور برٹش کمپنی ہے, انہوں نے اپنا کنسورٹیم بنایا اور ان ممالک کا رخ کیا جہاں پہ آئل تو تھا, نو ہاؤ نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی. یہی اب یو اے میں دیکھتے ہیں کہ آئل ضرور موجود ہے, پر جب شروع میں آئل ڈسکور ہوا دیٹ واز ناٹ ڈسکورڈ بائی دا لوکلز بیکاز دے ور ناٹ ہیونگ دیٹ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی جو تھی وہ ان لوگوں سے جن کے پاس وہ اسکل موجود تھی. اسی طرح آج کل کے دور میں سینٹرل ایشیا میں, سوڈان کے اندر یہ سارے جو نئی ڈسکوریز جہاں پہ ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ ممالک جا رہے ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی جو ہے موجود ہے, نو ہاؤ موجود ہے. پاکستان کے اندر جیسے OGDC ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ, اس میں گورنمنٹ کے پاس یہ ساری نو ہاؤ جو ہے موجود ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ بات کی اس میں یہ بات تھی کہ لیبر ایڈوانٹیج. وائی؟ اوکے, یو کین موبلائز یور ریسورسز. آپ اپنے جو انٹیلیجنسیا ہے, آپ کی جو نالج ہے, آپ کی یا مشینری آپ کے پاس ہے, یا آپ کے پاس نو ہاؤ ہے, آپ لائک آئل منرلس کے لیے آپ اس کو موبلائز کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے چائنا جا سکتے ہیں, آپ یہاں سے سوڈان جا سکتے ہیں, آپ یہاں سے سعودی عربیہ جا سکتے ہیں سامان لے کے, اپنے فلیٹ کو لے کے. بٹ مین پاور جو ہے اس کو میسو جو اوکے فار تھاؤزنڈز آف پیپل اور مور دین دیٹ, جیسے ایکسپیکٹریٹس ہیں پاکستان کے الحمدللہ بہت زیادہ دوسرے ممالک میں ہیں, دیٹس ایزی. لیکن اگر ہم ایک پوری اکانومی کے اوپر بیس بنائیں لیبر کو تو دیٹس ناٹ پاسبل. اتنی موبلائز آپ لیبر کر نہیں سکتے. اس کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹری کو اس ملک میں لے جائیں جہاں پہ لیبر جو ہے وہ سستی ہے. تو دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ان ممالک میں جانے کا ہے جہاں پہ لیبر چیپ ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے مینوفیکچرنگ میں لوور کاسٹ کا. ابھی پوری دنیا کے اندر آپ جہاں بھی دیکھ لیں, امریکنز دے آر موونگ ٹو دا لیٹن امریکن کنٹریز. چائنا کے اندر بے شمار انڈسٹری لگی, پاکستان کے اندر بے شمار ٹیکسٹائل انڈسٹری آئی, ملیشیا کے اندر انڈسٹری جیپنیز جو ہے وہ شفٹ ہوئی, کوریا جو ہے ساؤتھ کوریا کے اندر بے تحاشا انویسٹمنٹ امریکنز نے شروع میں کی اور بعد میں خود کورینز نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی. جن ممالک میں بنگلہ دیش از ایمرجنگ مارکیٹ, جن ممالک میں لیبر سستی ہے وہاں پہ لوگ بینیفٹ کے لیے اپنی انڈسٹری کو موو کر رہے ہیں تاکہ انہیں وہاں پہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ مل سکے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایڈوانٹیج دیتی ہیں کہ جی آپ کی جو موومنٹ ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اس کے اندر اف یو ہیو ٹیکنالوجی
you combine it with the resources, natural resources, minerals like crude oil, and investment کرے اس ملک میں جا کے. And if you don't have cheap labor, then you must relocate your facilities. Like Japanese, they relocated their facilities to other countries. Americans, they relocated. Britishers, they relocated their facilities to other countries where they think that they have suitable rates لیبر کے, جہاں پہ انہیں سستے جو ہیں جو لیبر ہے وہ چیپ لیبر اویلیبل ہے. دو آپشن جیسے میں نے گزارش کی کہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ایکسپورٹ کی اور اس کے بعد لائسنسنگ کی جو آپشن آ جاتی ہیں. یہاں پہ بات میں یہ عرض کر دوں کہ دونوں جو آپشنز ہیں یہ یہاں پہ خاصی ڈیفیکلٹ ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, اور اسی لیے زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو جو سرٹن ایڈوانٹیجز ملے ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ چاہے لائسنسنگ ہے چاہے ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر سرٹن لمیٹیشنز ہیں, اور وہ لمیٹیشنز جو ہیں وہ اس نیچر کی ہیں کہ دے آر فزیکلی ہارمفل ٹو دا بزنس مین. مختلف ممالک کے لیے, مختلف لوگوں کے لیے, یا مختلف ایسے جو ادارے ہیں, کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, ان کے لیے وہ سم ٹائم آپشنز جو ہیں وہ ورکیبل نہیں ہیں. میں نے جیسے گزارش کی تھی لمیٹیشنز کی, اس میں اگر ہم صرف ایکسپورٹ کی لمیٹیشنز جو ہیں ان کو ہی ہینڈل کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہمارے بڑے سامنے واضح نظر آتی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جی ٹھیک ہے کہ 47 سے آن ورڈس جو 97 تک ہے جو ٹیرفس ہیں یہ ڈکلائن ہوئے, اور یہ دنیا میں ایک بہت بڑا سبب بنا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے پھیلنے کا کہ جی لوگوں نے جو ہے مختلف ممالک نے انڈر گیٹس اور اس کے بعد اس کے جو WTO کے تحت وہ جو اپنے ٹیرفس تھے ان کو لو کیا تاکہ ایکسپورٹس جو ہیں ان کو ترویج مل سکے. لیکن سوچنے کی بات ہی ہے کہ کیا ایکسپورٹس کے اندر ایک انڈیفینٹ آپ کے پاس اسکوپ ہے؟ اس کا جو ہے جواب وہ یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ مختلف فیکٹرز آ جاتے ہیں. جب ہم نے بات کی کہ جی لائسنسنگ ایگریمنٹ ہوا امریکن کمپنی کا جاپنیز کمپنی کے ساتھ, اور جاپنیز کمپنیز نے وہی جو ہے ٹیلی ویژن بنا کے واپس امریکہ کو ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیے, تو اگر اس وقت خود امریکن کمپنیز جو ہیں جاپان کے اندر اپنی مینوفیکچرنگ شروع کر دیتی تو یہ جو ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ تھا یہ ان کو نہ ہوتا. اس لیے کسی ملک میں جب کاسٹ آف لیبر بڑھ جاتی ہے, جب کاسٹ آف گوڈز بڑھ جاتی ہے, جب کاسٹ آف مینوفیکچرنگ بڑھ جاتی ہے تو پھر ایکسپورٹ جو ہے وہ فیزیبل نہیں رہتی. بالکل اسی طرح جیسے آپ اگر آج بات کریں کہ جی ہم جو ایک میڈ ان جاپان جو ہے وہ کپڑا جو ہے ایکسپورٹ کریں تو وہ فیزیبل نہیں ہوگا, بلکہ جاپان ہیز ٹو لک فار سرٹن ادر کنٹری جہاں پہ وہ اپنی اسٹچنگ کرا سکیں یا اپنی ویونگ کرا سکیں یا اسپننگ کرا سکیں, لائک پاکستان ہے یا ملیشیا ہے یا کوریا ہے یا بنگلہ دیش ہے, بیکاز ان کے لیے اب جو ہے اٹس ناٹ پاسبل فار دیم ایون اف دے آر ایکسپورٹنگ. بہت سارے بڑے برانڈ دنیا میں جو کہ اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں, امریکہ سے کر رہے ہیں, انگلینڈ سے کر رہے ہیں, جرمنی سے کر رہے ہیں, انٹرنیشنل برانڈز جو ہیں وہ اپنے ہاں نہیں اپنی اشیاء کو تیار کر سکتے, اس لیے کہ اگر وہ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ نارملی جو ایک نان اسکلڈ لیبر ہے اس کی اگر آپ ویجز دیتے ہیں امریکہ میں تو $9 تقریباً وہ بن جاتے ہیں پر آور کے حساب سے. آپ وہی جو لیبر ہے اس کو اگر لے جاتے ہیں لیٹن امریکہ کے کسی ملک کے اندر تو آپ کو تقریباً وہ 39 سینٹ پر آور جو ہے وہ آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں لوکل کرنسی کے اندر. تو آپ یہ ذرا فرق دیکھیں کہ تقریباً آپ کے پاس 8 سینٹ اور 8.5 سینٹ کا جو ہے وہ آپ کے پاس $8.5 کا آپ کے پاس ایڈوانٹیج پر آور آپ کو ملتا ہے, اور یہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو پینیز جو ہیں وہ بھی آپ کے جو بارگیننگ ہے اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیوج اماؤنٹ آف ڈالرز. تو یہاں پہ پھر ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ تھنگس دے آر ناٹ ان یور فیور. میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ جاپان شروع میں
جب شروع جنگ کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جیپنیز نے آہستہ آہستہ جو اپنی آغاز کیا، دے ور جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دی ایکسپورٹ آف ٹوائز، یا چھوٹا موٹا پلاسٹک کا سامان یا آرٹیفیشل جو کلاتھ ہے اس کے لیے، نائلون وغیرہ، اس کے لیے اس سے زیادہ جیپنیز، یا مختلف چھوٹی موٹی چیزیں جو ساکس وغیرہ تھیں، اس سے زیادہ جیپنیز نہیں بناتے تھے. آہستہ آہستہ they became familiar with the things, and due to the reverse engineering and being imitating entrepreneurs جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، they starting manufacturing the household appliances for electronics. پھر ایک ایسی سٹیج آ گئی کہ انہوں نے کہا نہیں جی اس میں بھی پیسے نہیں ہیں. انہوں نے اپنی اس انڈسٹری کو، کیونکہ کمپیٹیٹو نہیں رہے تھے وہ اس مارکیٹ کے اندر، انہوں نے اپنی اس انڈسٹری کو شفٹ کر دیا ملیشیا کے اندر، تائیوان کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر، سنگاپور کے اندر، اور خود وہ جو ہے سیمی کنڈکٹرز میں، ایل سی ڈیز میں، اور ہائی ریزولوشن جو ٹیلی ویژن ہے اس میں، اور اس قسم کی جو ہائی ٹیک الیکٹرانکس ہیں یا پارٹس اس کے جو ہیں اس کے اندر، جن میں پیسے زیادہ ہیں، یا منییچر جو ہے اس کے اندر وہ چلے گئے، منییچرنگ کے اندر چلے گئے. یہ بات بالکل بین ہی اسی طرح صادق آتی ہے ان کی کاروں کی جو انڈسٹری ہے. جیپنیز کہ جب ین کی جو قیمت تھی وہ برداشت سے باہر ہو گئی، اس کی اتنی زیادہ جو ویلیو تھی وہ بڑھ گئی کہ جیپنیز کو اپنی ایکسپورٹ جو تھی وہ مہنگی پڑنی شروع ہوگی، اینڈ دے نیو دیٹ دے ول بی نو مور کمپیٹیٹیو ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ. انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو جو ہے وہ ختم کیا، بیکاز ین کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ دنیا کی ایگزسٹنگ 40 کرنسیز کے مقابلے میں جو ین کی قیمت تھی وہ بڑھ گئی، تو جیپنیز جو تھے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہے. اس لیے انہوں نے اپنی مارکیٹ کو شفٹ کیا، ایکسپورٹ مارکیٹ کو شفٹ کیا، اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ شروع کی انہوں نے ملیشیا کے اندر، کوریا کے اندر، ایون یورپ کے اندر، گریٹ برٹن کے اندر، امریکہ کے اندر اپنی جو کاروں کی مینوفیکچرنگ تھی وہ شروع کی، تاکہ جو انہیں ڈس ایڈوانٹیج ایکسپورٹ میں ملتا ہے وہ ایڈوانٹیج انہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے مینوفیکچرنگ کے اندر مل جائے. یہاں پہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے مختلف جو ممالک ہیں ان کے پاس بھی لمیٹیشنز ہیں، اس لیے ایکسپورٹ کو ایز اے ٹول کانسٹنٹلی یوز نہیں کیا جا سکتا. اس کی لمٹس ہیں، اور وہ لمٹس جو ہیں سم ٹائم اگر ہم ان کو جو ہے آبزرو نہیں کرتے تو آپ کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. میں نے جاپان کی آپ کو مثال دی کہ ان کی کرنسی رہی اسی قابل نہیں رہی تھی کہ ویلیویشن، یعنی ایک تو ڈی ویلیویشن ہے، اس کی اتنی زیادہ ویلیویشن ہو گئی تھی کہ وہ دنیا کے اندر کمپیٹیٹیو نہیں رہی تھی. دوسری بات جو ہم کریں لائسنسنگ کی، تو اگین لائسنسنگ میں بھی تھوڑی سی جو پیچیدگیاں ہیں، اور لائسنسنگ میں بھی تھوڑی سی جو ہے آپ کو سرٹن جو ہے وہ لمیٹیشنس ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کلی طور پہ رلائی نہیں کر سکتے. اس میں آپ کی پھر وہی بات ہے کہ پلفریج ہے، آپ جس ملک میں خود اس کو ایڈمنسٹریشن نہیں اس کی کر رہے، وہاں پہ چانسز ہیں کہ اگر وہ نہیں تو اس کی جو امیٹیشن ہے یا اس کی جو سیکنڈ گریڈ کی چیز ہے وہ وہاں پہ تیار ہونا شروع ہو جائے. اور مے بی دا پیپل ہو آر ہیونگ یور لائسنس دے آر ناٹ لائل ٹو یور پروڈکٹ دا ایکسٹینٹ یو آر لائل ٹو یور اون پروڈکٹ. تو لائسنسنگ کی بھی جو آپشن ہے یہ کوئی ایسی آپشن نہیں ہے جو ایک ہم کہیں کہ جی ریلائبل آپشن ہے. یو ہیو ٹو ایٹ سم اسٹیج اور ادر، آپ کو آپ کے سوا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ اپنے آپ کو اس ملک کی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ شفٹ کریں. اور کسی مارکیٹ کے اندر، نئی مارکیٹ کے اندر آپ نے جو جانا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی آپ اس مارکیٹ کے اندر جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے ذریعے پہنچیں. دنیا میں یہ کلیہ اتنا فیزیبل ہوا کہ اگر ہم دیکھیں تو ٹریلینس آف ڈالر کے حساب سے جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ مختلف ممالک میں آئی. مختلف ممالک نے اپنے لا چینج کیے. 100 ممالک تھے جنہوں نے تقریباً 599 لاز کو چینج کیا جسٹ ٹو میک دیم فیوریبل فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس کی یہ وجہ تھی کہ اگر صرف جو ملک تھے ریلائی کرتے ان دو چینلز کے اوپر،
جیسے کہ ایکسپورٹ ہے اور لائسنسنگ ہے، تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ ایک کمپیٹیو رہتے یا ایک پرپیچولی جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا. نیکسٹ جو میں نے بات عرض کی آپ سے وہ یہ تھی کہ لائسنسنگ کی بھی ایون کچھ لمیٹیشنس ہیں. لائسنسنگ کو بھی آپ فار ایور جو ہے یوز نہیں کر سکتے، اس کی اپنی ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ آپ رسک سے بچ جاتے ہیں. مختلف جب آپ کسی ملک میں مینوفیکچرنگ کرنے جاتے ہیں لاٹ آف رسک آر دیئر. پولیٹیکل رسک ہے آپ کے لیے، فائنینشیل رسک ہے آپ کے لیے، نیا کلچر ہے، پولیٹیکل اکانومی ہے، مختلف چیزیں ہیں. تو آپ ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ یو آر ہیونگ لاٹ آف رسک فیکٹر ود یو، لیکن پھر بھی آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پریفر کرتے ہیں بیکاز ادر چینلز جو ہیں دے ہیو سرٹن لمیٹیشنز فار دیٹ. نیکسٹ چیز ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، لمیٹیشن آف لائسنسنگ. جیسے میں نے گزارش کی کہ جہاں پہ ایکسپورٹ ہے اسی طرح سے لائسنسنگ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. لائسنسنگ میں آپ رائٹ تو دے سکتے ہیں لیکن آپ اپنی جو انتھوزیزم ہے، جو آپ کی ایک مینجمنٹ ہے، آپ کی جو ایک خاص قسم کی مہارت ہے، یا آپ کی ایک اسینشیل جو انٹیلیجنسیا ہے جو آپ کی کمپنی کی بیک بون سمجھی جائے، یا آپ کی جو ایک مینجمنٹ کا اسٹرکچر ہے یا آپ کی کوئی ٹیکنیک ہے اسپیشل، اس کو یو کانٹ انڈورس انٹو این ایگریمنٹ. اس لیے اگر ہم بات کریں تو لائسنسنگ بھی بڑی لمیٹڈ سی ایک چیز ہے وچ مے بی از فیزیبل فار سم فوڈ آئٹمس ایز فاسٹ فوڈ اور ادر تھنگس بٹ ناٹ مور دین دیٹ. اور وہاں پہ پریفر کرتے ہیں لوگ کہ دے شوڈ کم ود دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور اپنی پریزنس کو ایٹ لیسٹ وہاں پہ سرٹن جو ہے وہ بنائیں. دین نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے یہ تین چیزیں ہمارے پاس جو آتی ہیں. فرسٹ آف آل with the licensing we have technology loss, second we have the loss of control over manufacturing, a third we have base of competitive advantage and licensing. یعنی ہمارے پاس جب ایک لائسنسنگ ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے ہم اس کو ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں. میں اس کی آپ کو ریزن بتاتا ہوں. فرض کیا آپ نے کسی ایک کمپنی کو کاریں بنانے کا لائسنس دے دیا کسی اور ملک میں. اب اگر آپ وہاں پہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اف یو آر پرسنلی دیئر یو ول ٹرائی ٹو بی مور اکنامیکل ان دا ورلڈ مارکیٹ. آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں سروے کریں گے ٹائر سستے کہاں ہیں، مختلف پارٹس کہاں سستے ہیں، کہاں کہاں سے مجھے وینڈر انڈسٹریز جو ہیں وہ ملتی ہیں، کہاں کہاں سے مجھے جو ہے مختلف پارٹس سستے مل سکتے ہیں، الیکٹرانک پارٹس مجھے کہاں سے سستے ملتے ہیں. And you will try to, while keeping your standard intact, you will try to make the cost as low as possible تاکہ آپ دنیا میں زیادہ سے زیادہ کمپیٹیٹیو جو ہیں وہ رہ سکیں. یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب آپ خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لائسنسی آپ کے لیے یہ نہیں کرے گا. لائسنسی آپ کے لیے یہ نہیں کرے گا کہ جی اس کا جو فینڈر ہے وہ چائنا سے منگوائے، اس کے جو ٹائر ہیں وہ جاپان سے منگوائے، اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ لوکلی بنوائے، اور 300 یا 400 جو ہیں وہ لوگ وینڈرز مختلف ممالک میں وہ رکھے. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ امریکہ کے صرف ایک جہاز کے صرف جو وینڈرز ہیں، ایک کمرشل ایروپلین جو ہے وہ ان کی تعداد تقریباً 1,68,000 کے قریب ہے جو مختلف ممالک میں ہیں. تو یہ ایک کمپنی کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے بیسٹ 1,68,000 جو مختلف پرزے ہیں، سوری میں تھوڑا سا غلط کہہ گیا، 1,68,000 پرزے ہیں، مختلف پارٹس ہیں جو 68 مختلف وینڈرز جو ہیں وہ ان کو بنا کے دیتے ہیں جو مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک کمپنی جو اونر ہے وہ تو اپنے لیے کر سکتی ہے، آپ کا لائسنس ہی آپ کے لیے ہیڈ ایک نہیں رہے گا بیکاز یہ اس کی جو اٹانومی ہے اس کے خلاف ہے. اس کے پاس جو اٹانومی آپ نے دی ہوئی ہے اس کو، یہ بات اس کے خلاف چاہتی ہے کہ وہ مختلف جگہ سے سستی چیزیں لے اور آپ کو ایک وائبل مارکیٹنگ کے لحاظ سے وائبل پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کر کے دے. اس لیے یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں لائسنسنگ کی تو تین چیزیں ہمیں واضح طور پہ سامنے نظر آتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو رسک ہے کہ آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ آپ ایٹ سم اسٹیج اور ادر امیٹیٹ ہو جائے گی اینڈ یو ول بی لوزنگ دیٹ. I mean officially you may not lose اور officially آپ کا جو agreement ہے وہ intact رہے گا, but if somebody
اس کی پائرسنگ جیسے ہو جاتی ہے. یو کی ناٹ اسٹاپ دیٹ. دنیا کے اندر ہر چیز کی جو ہے وہ پائرسی ہو رہی ہے. اسی لیے WTO نے لاز بنائے ہیں نئے انٹلیکچوئل پراپرٹی یا کاپی رائٹ ایکٹ کے جو لاز ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ہیں کہ یو کی ناٹ اسٹاپ دا پیپل ٹو بائی ڈوئنگ دیٹ. دوسری جو بات ہم نے بات کی اس میں اسینشیل جو چیز ہے کہ یو کین ناٹ ہیو مینجمنٹ اور کنٹرول اوور مینوفیکچرنگ. آپ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اس لیے جو آپ کی اسپیشل ٹیکنیکس ہیں, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کاروں کی جو بڑی مشہور کمپنی ہے اس کے پاس لین مینوفیکچرنگ ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے وہ بہت ہی ریلائبل اور سستی کار بناتے ہیں. تو دے کی ناٹ جسٹ فریم دیٹ انٹو اور انڈورس دیٹ انٹو این ایگریمنٹ. اس کو آپ کسی کو دے نہیں سکتے. اس لیے یو ہیو ٹو بی دیئر پرسنلی. تیسری چیز وہی جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں, یو ول ٹرائی ٹو look at the things which are more feasible for you regarding the rates, regarding the other things, or you will try to pick the things, choose the things from the market کہ آپ اپنی چیز کو اچھا اور سستا بنائیں. لائسنسی اپنی آٹونومی کو دو پہ نہیں لگائے گا اور آپ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرے گا. Then we have the form of foreign direct investment. Acquisitions ہیں versus green fields. The majority of the investment is in the form of mergers and acquisitions. جو majority ہے وہ یا تو mergers کی صورت میں ہوتی ہے یا acquisitions کی صورت میں ہوتی ہے. اس کی ریزن میں عرض کر دوں کہ جب آپ ایک نئے ملک میں جاتے ہیں, ایک نئی جگہ پہ جاتے ہیں, and if you are not familiar with the culture, it takes you maybe many years to get familiar with the local people, local culture, local laws, advantages, local disadvantages, local values جو ہیں. But if there's a merger or there's an acquisition, you are already having something to work with, and you start working first day while you land, and you have people who are already knowing all these things and they are already in that field. What you can do that maybe you have some upgradation of technology there, you have some upgradation of plant there, you maybe have some upgradation of the investment level there, اور اس کو جو ہے زیادہ اچھا بنائیں. اس لیے بیسٹ جو اس میں FDI کے اندر جو ہمیں چوائسیز ملتی ہیں, دے آر انٹو ایکوزیشنس اینڈ مرجرس. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایکوزیشنس کیا ہیں اور مرجرس کیا ہیں. سیکنڈلی, represents about 77% of all flows in developed countries. FDI جو ہے وہ تقریباً دنیا میں جو 77%, 77% جو پیسے کا فلو ہے, جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی فگر ہے. دین represents about 33% of all flows in developing countries, اور 33% وہ انویسٹمنٹ جو ترقی پذیر ممالک میں, یعنی 77% انویسٹمنٹ, جو 77% انویسٹمنٹ in the developed countries like America, like England, like France, like Germany, and 33% into the developing countries like Japan, Pakistan, India, Bangladesh is not developing but it's underdeveloped countries like Hong Kong, Singapore, Malaysia, Korea. تو یہ جو 33% آف انویسٹمنٹ ہے یہ ان ممالک کے حصے میں آتی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے. دین وی ہیو فیو ٹارگیٹ فرمس. اس کے اندر جو ہے جو کمپنیز ہیں, ٹارگیٹ فرمز جو ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں. یو ہیو مور سیفٹی فیکٹر, یو ہیو ویری ایک گنی چنی کمپنی ہیں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں آتی ہیں, بیکاز نارملی ملٹی نیشنل جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر موو کرتی ہیں, وہ کوئی ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے. ہم اگر ٹوٹلی بڑی کمپنیز کو دیکھتے ہیں, 500 فارچون کمپنی کو دیکھتے ہیں, تو اس میں پھر یا ہم بڑی ملٹی نیشنلس کو دیکھتے ہیں, تو اگر ہمارے پاس فگر آتی ہے تقریباً, تو اس وقت بڑی جو کمپنی ہیں وہ تقریباً 379 لارجسٹ جو کمپنیز ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں جب ہم صرف ان کمپنیز کی بات کریں جو کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بڑی ہیویلی جو انوالو ہیں. دین وی ہیو دا فارم آف FDI acquisitions versus green field. Why the preference for mergers and acquisitions? ہم کیوں پریفر کرتے ہیں mergers کو اور acquisitions کو؟ اس کی وجہ یہ ہے quicker to execute
we can have very fast execution of a merger. آپ نئے سرے سے ایک بزنس کو شروع کر رہے ہیں, you may have to be with infrastructure for a long time and prepare for that, maybe for 2 years or 3 years or more. You have to wait for that. But when you have a merger, you or have some acquisition, you already have a ready to eat thing, and you can immediately execute your operations in the host country. Then the foreign firms have valuable strategic assets. The firms آتی ہیں, they have the valuable assets, and maybe the firms were existing firm which are to be acquired اور جن سے merger ہوتے ہیں, they also are with the assets, and both they combine their energy to be in synergy to have 1 + 1 = 3, and the resultant firm is more powerful in terms of technology, in terms of the financial resources and other جو advantages ہیں. Then we have believe they can increase the efficiency of the acquired firm. وہی بات جو میں نے عرض کی کہ ہمارا یہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے. when we have two merger companies, either its acquisition or its merger, we know that the resultant company will be very powerful than the existing companies, and that's known as the synergy. The new company will be doing much better than the existing companies. تو یہ اس کی preference ہے acquisitions کی اور mergers کی. Then we have foreign development, investment and risk. ہر ایک جو investment ہے اس کے ساتھ certain degree of risk جو ہے وہ involve ہے. Foreign direct investment is expensive and risky compared to the exporting or licensing. Yes, this is there. The exporting and licensing has one advantage, that there's no risk involved. You are sitting in your country, you are operating through the letter of credit, and you are having a safe money in your country. Through licensing, you are having the safe royalty every year coming to you in term of the percentage, and you don't have to take any risk of marketing, you don't have to take any political risks, you don't have to have any economic risk. کسی کنٹری کے اندر کلچرل بیریئرز جو ہیں, ایک نیو جو ارائیول کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ, اور مختلف قسم کے جو رسک ہیں ان سے آپ ٹوٹلی فری ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں دے آر ان دی فیور آف دی ایکسپورٹ, اینڈ جو رائلٹی بیسڈ یعنی لائسنسنگ جو ہے اس کی فیور میں جاتی ہیں کہ وہاں پہ رسک فیکٹر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. دین کاسٹ آف اسٹیبلشمنٹ فیسلٹیز, کی جو کاسٹ ہے آپ کو ایک نئے سرے سے کہیں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو اسٹرکچر بنانا پڑے گا. مے بی یو ہیو ٹو ہیو اے فل پلانٹ دیئر, یو ہیو ٹو ہیو اے ویری گڈ مارکیٹنگ نیٹ ورک دیئر, لاجسٹکس کا, را مٹیریل کا, آپ کو اپنی پوری ایک جو اسٹرکچر ہے اے ٹو زی آپ کو نئے سرے سے بنانا پڑتا ہے. چاہے یہ مرجر بھی ہو پھر بھی آپ کو اس کے اندر مختلف کوشش جو ہے وہ کر کے اس کو تھوڑا سا اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس اسٹرکچر کو جو ہے بڑھانے اس کو بنانے میں یو نیڈ لاٹ آف انویسٹمنٹ, بیکاز یہ انویسٹمنٹ جو ہے اٹ از ناٹ ان لائسنسنگ اور ان ایکسپورٹ. تو یہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج جو ہے, بلکہ خاصا بڑا ایڈوانٹیج ان دونوں جو موڈز ہیں ایکسپورٹ اور لائسنسنگ میں یہ ہے کہ آپ کو کسی اسٹرکچر بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ نہیں رہتی. پھر ہے جی پرابلمز ود ڈوئنگ بزنس ان اے ڈفرینٹ کلچر. ایک نئے ملک میں ایک نئے کلچر کے اندر جو آپ کو پرابلم فیس ہوتے ہیں, جو مختلف آپ کو سیٹ بیکس آ سکتے ہیں, مختلف آپ کو جو شروع میں بیریئرز جو آتے ہیں آپ کے پاس سوشو اکنامک یا کلچرل لائسنسنگ میں اور آپ کی ایکسپورٹس میں, وہ چیزیں نہیں ہیں. یو آر سٹنگ ان یور ہوم کنٹری اینڈ یو آر انجوائنگ یور رائلٹی اینڈ یو آر جسٹ ایکسپورٹنگ دی تھنگس. تو ہر ایک چیز کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, اپنے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن پھر بھی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس کے باوجود دنیا میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا والیوم بہت بڑا, لہٰذا ہم یہ بڑے ایزیلی کہہ سکتے ہیں اٹس مور پریفریبل بائی دی کمپنی ٹو بی ان فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دین لائسنسنگ اور ایکسپورٹ. اسٹوڈنٹس,
انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے اور مزید اس کو ایکسپلور کریں گے اگلے لیکچر میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنا خصوصی اپنے گھر والوں کا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں اور خوب دل لگا کے پڑھیں. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.